السلام علیکم ناظرین محترم، میں فاروق اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عمر سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ جناب، پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی سیاست کا ایک گھناؤنا کالا ترین بلیک ڈے، کالا ترین دن آج ہے۔ اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو کھیل کھیلا گیا، جس اجلت کے ساتھ کیس کو چلایا گیا، اور جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا، جو خبریں آئیں، سمجھ لگ گئی تھی کہ ہونے کیا والا ہے، لیکن یہ نہیں تھا پتا کہ جناب اتنی تیزی کے ساتھ ریپڈ ایکشن ہوگا۔ اور خاص طور پر کل کا دن پیر کا، اور گزشتہ رات جس طرح رات 10 بجے تک عدالت کھلی رہی، کوئی بریک نہیں لی گئی، اور اس دوران عمران خان کے خلاف جو گواہان تھے ان کے ایک کے بعد ایک بیانات قلم بند کیے گئے۔ عمران خان کے وکلاء کو عدالت میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا، وہ باہر آہو بکا کرتے رہے، اور پھر جب وکلاء کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر عدالت نے کہا دیکھیں جی عمران خان کے وکلاء عدالت میں نہیں آئے، تو پھر خود سے عدالت نے سرکاری وکلاء رکھ دیے، اور اس کا نتیجہ آج سامنے آ گیا۔ وہ وکلاء کون تھے؟ جناب، جو عمران خان کے خلاف وکلاء تھے ان کے ایسوسیٹس تھے، اور آج نتیجہ آ گیا 10 سال کی قید عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سنا دی گئی ہے۔ یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن ہے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پالیٹکس کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ جس اجلت سے کیس چلایا گیا، کہانی سب کو سمجھ آتی ہے، اور اب شاید لگتا ہے کہ کافی دل کو تسلی ہو چکی ہوگی۔ یہ شاید نہ ہوتا اگر 28 جنوری اتوار کے دن تماشا پاکستان تحریک انصاف نہ لگاتی، اپنی پاور نہ دکھاتی، کیونکہ سمجھا جا رہا تھا، خود نون لیگ اور دیگر جماعتیں سمجھتی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کہانی ختم ہو چکی ہے، ٹوٹی پھوٹی زخمی جماعت ہے۔ جو عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہیں، کوئی پارٹی کا سربراہ نہیں ہے، کوئی ان کی کور کمیٹی نہیں ہے، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی ایک کال پر جس طرح لوگ شہر اور اپنے اپنے علاقوں میں نکلے، ریلیاں نکلی، پریشر تھا، پولیس ان کے پیچھے تھی، وہ ایک جیسے فلم کا شوٹ لگتا تھا کہ جیسے پولیس ملزمان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، وہ بائکس پر آگے بھاگ رہے ہیں۔ یہی صورتحال پاکستان کی گلی کوچوں میں، پاکستان کے شہروں میں، شاہراہوں پر نظر آئی، گرفتاریاں ہوئیں، مار پیٹ ہوئی، دونوں طرف سے بہت کچھ چلا، لیکن پاور پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح شو کی، اس کے بعد جناب سمجھ لگ گئی تھی کہ جناب جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک زخمی جماعت کچھ نہیں کر سکے گی، اور سب اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے مطابق فیصلے ہوں گے، تو ان کو کلیئر ہو گیا تھا کہ جناب اتنا کچھ کرنے کے باوجود 9 مئی سے لے کے اب تک ہزاروں کے حساب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اٹھائے گئے، جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، سزائیں سنائی گئیں، مار پیٹ ہوئی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو گھسیٹا گیا، اس کے باوجود اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اب کوئی ایسا ایکشن لینا پڑے گا کہ ریپڈ ایکشن شو کرنا پڑے گا کہ جس کا پاکستان تحریک انصاف پر گہرا اثر ہو، لیکن شاید سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جناب یہ جتنا ریپڈ ایکشن کرتے جائیں گے، اثرات اس کے ڈبل مختلف ہوتے چلے جائیں گے۔ اب عمران خان کو 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی جماعت سے بھی جب ان کو امید لگی کہ جناب اگر یہ جماعت الیکشن میں آئے گی تو ان سے بلہ بھی چھین لو، تو جناب کیا الیکشن میں اب کیا پرفارمنس دے پائیں گے؟ جب لگا کہ بلہ چھین لیا گیا، سب کچھ کر لیا گیا، پرفارم نہیں، ہم یہ تو پرفارم کریں گے، جب انہیں پتہ چل گیا، تو پھر اب اس کے بعد اب عمران خان کو فیصلے کے تحت اب 10 سال کے لیے سیاست سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر اب سائفر کیس ہے کیا، اس پر بات کریں گے۔ سائفر کیس سفارتی دستاویز سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نے 1 اپریل کے ایک ماہ میں ایک جلسہ کیا تھا، ایک پیپر لہرایا تھا کہ یہ پیپر ہے جس کے اندر امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی، پاکستان کے جو بڑے ہیں ان سے کہا گیا کہ عمران خان کو ریموو کرو اگر بچنا چاہتے ہو، ورنہ ہم حملہ کر دیں گے، اور بڑی دھمکیاں دی گئی تھیں، اور عمران خان نے کہا کہ اس پیپر کے تحت مجھے جو دھمکی دی گئی اس کے تحت مجھے ریموو کیا گیا ہے، اور عمران خان کے قبضے سے وہ سائفر تھا، وہ بعد میں کہا گیا کہ غائب ہو گیا۔ اسی کیس میں سابق وزیر اعظم اور وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو اب جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ اندازہ کریں گے ان کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، توشہ خانہ کیس فارغ کر دیا گیا، وہ ایک یونیورسٹی کا کیس تھا وہ فارغ کر دیا گیا، ایک گھڑی کا کیس تھا وہ فارغ کر دیا گیا، کرپشن کیس ملا نہیں، عمران خان پر پرسنل حملے کیے گئے، ان کی ذات کے خلاف حملے کیے گئے، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا گیا، کوئی جب کام نہ آئے تو ایک سائفر آخری ایک سہارا تھا، اسی سہارے سے اب کام لیا گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ اس سائفر میں عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے امریکہ کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ایف آئی اے کی جانب سے جو فرسٹ انفارمیشن میں شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا گیا، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے دفعات 5 اور 9 کے ساتھ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 34 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور مقدمے کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائڈ دستاویز کی معلومات غیر مجاز افراد کو فراہم کرنے میں ملوث پائے گئے تھے۔ انہوں نے جو سیکرٹ ایکٹ تھا اس کی خلاف ورزی کی، جو خفیہ دستاویزات تھی
ان کو اوپن کر دیا انہوں نے، اور یہ اس کرائم میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اور سائفر کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے بنی گالہ میں 28 مارچ کو خفیہ اجلاس منعقد کیا تاکہ اپنے مذموم مقصد کی تکمیل کے سائفر کے جزیات کا غلط استعمال کر کے سازش تیار کی جائے، یہ بات کی گئی ہے۔ اور ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم آفس کو بھیجی گئی سائفر کی کاپی اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے جان بوجھ کر غلط ارادے کے ساتھ اپنے پاس رکھی اور وزیر خارجہ اور وزیر خارجہ سے متعلقہ جو امور ہے ان کو واپس نہیں کی۔ مزید بتایا گیا کہ مذکورہ سائفر تاحال غیر قانونی طور پر عمران خان کے قبضے میں ہے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں، حالانکہ عمران خان وہ مس پلیس ہو گیا۔ نامزد شخص کی جانب سے سائفر ٹیلی گرام کا غیر مجاز حصول اور غلط استعمال سے ریاست کا پورا سائفر سیکیورٹی نظام اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے خفیہ پیغام رسانی کا جو طریقہ کار تھا وہ کمپرومائز ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ اوپن ہو گیا۔ اچھا جی، اور ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملزم کے اقدامات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا، عمران خان کے ان ایکٹ کی جیسے بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا اور اس سے ریاست پاکستان کو بھی نقصان ہوا، یہ کہتے ہیں۔ اور ایف آئی آر میں درج مقدمات میں کہا گیا کہ مجاز اتھارٹی نے مقدمے کے اندراج کی منظوری دے دی ہے اور اس کے تحت جو مقدمہ چلا اس کا رزلٹ سامنے آ گیا۔ کیا ہوگا؟ ہائی کورٹ میں جائے گا فیصلہ، سپریم کورٹ میں جائے گا، تب تک الیکشنز ہو جائیں گے، عمران خان جناب باہر رہے گا، لیکن اس کا اثر اب عوام کے اندر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے، جو عوام ابھی بھی دبائے رکھی ہوئی ہے، جو پریشر ہے، جس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پھینٹیاں لگائی جا رہی ہیں، کٹ پڑ رہی ہے، عوام اپنا وہ ریئیکشن کھل کر سامنے نہیں لا رہی، لیکن الیکشن میں عوام اپنا جو ریئیکشن ہے وہ کھل کر سامنے لا سکتی ہے، اور یہ اب اس چیز کو مزید ہوا دے گا یہ فیصلہ۔ اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ عمران خان کو مائنس کر کے بالکل سائڈ لائن کرنا چاہتے تھے، چلو عمران خان کو مائنس کر دیا، یہ کہتے تھے کہ بس -1 ہمیں چاہیے، عمران خان مائنس کر دو، لیکن عمران خان کو مائنس کرنے کے باوجود پارٹی توڑ دی، بلے کا نشان لے لیا۔ اب اگر جو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے ڈیروں سے، گھروں سے، ان کی کیمپینز کے دوران ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو لڑنے نہیں دیا جا رہا الیکشن، یہ صورتحال ہے۔ اب مزید کیا اس پر صورتحال بنے گی اور اس پر مزید بات کریں گے، میں بہت سارا خیال رکھے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔